الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مذکورہ آیت جو حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ سورۃ النحل کے آخری رکوع کی سب سے پہلی آیت ہے اور 14ویں پارے کے بھی آخری رکوع کی سب سے پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العزت کی مخلوق میں سب سے بڑی شان اور سب سے بلند جو مرتبہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ حضرت ابراہیم بڑی شان والے تھے اور اللہ رب العزت کے دین کے لیے انہوں نے بڑی تکالیف کو برداشت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہیں، اور نصارہ اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہیں، اور مشرکین مکہ کے اندر ایک قبیلہ تھا صابی کے نام سے، صابی کے لقب سے، وہ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں، اور کعبہ بھی ہمارا ہے، اور ہم کیا ہے؟ انہی کی نسل سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیت کو نازل فرمایا اور کہا: ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی اور نہ کیا ہے؟ عیسائی۔ ولكن كان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو کیا ہے؟ مسلمان۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ تورات جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے 2000 سال بعد آئی۔ کتنے سال بعد؟ 2000 سال بعد اتری ہے۔ اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4500 سال بعد نازل ہوئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہاں سے یہودی اور کہاں سے عیسائی ہو گئے؟ اور وہ جو صابی فرقہ تھا
جو 360 بتوں کو پوجنے والا تھا وہ تو مشرک تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کا ان سے کیا تعلق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو خالص موحد تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو کیا تھے؟ مسلمان. تو یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہمارے ہیں اور عیسائیوں کا یہ کہنا ہمارے ہیں اور مشرکین کا جو قبیلہ تھا ان کا یہ کہنا کہ ہمارے ہیں، ابراہیم کسی کے نہیں بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ مسلمان. وہ کیا تھے؟ مسلمان. لہذا یہ جو لوگ کڑیاں ملاتے ہیں، یہودی اپنی کڑیاں ملاتے ہیں، عیسائی اپنی کڑیاں ملاتے ہیں، مشرکین کا جو قبیلہ تھا وہ حضرت ابراہیم سے اپنی کڑی ملاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. اسی چیز کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر نازل فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. بے شک ابراہیم علیہ السلام ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی. تمام چیزوں سے یکسو ہو کر، تمام چیزوں سے الگ ہو کر اللہ کی فرما برداری کیا ہے؟ انہوں نے اختیار کر لی تھی. لہذا مشرکین کا ان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے جو بتوں کی پوجا کرنے والے اور کعبہ کی دیوار پر 360 بت رکھے ہوئے جس میں حضرت ابراہیم کا مجسمہ بھی تھا، حضرت اسماعیل کا مجسمہ بھی تھا، حضرت مریم کا بھی مجسمہ تھا، حضرت عیسیٰ کا بھی مجسمہ تھا. تو ان لوگوں سے حضرت ابراہیم کا بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم تو ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی تھی. قانتا تھے، کیا تھے؟ اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کی بات ماننے والے تھے. اللہ نے ان سے کہا کہ ملک چھوڑ دو، ملک چھوڑ دیا. اللہ نے ان سے کہا اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو ایک ایسے بیابان جنگل کے اندر پہنچا دو جہاں پر کوئی دور دور تک آدم ذات کا نام و نشان نہیں، جہاں پر جانور نہیں، جہاں پر انسان نہیں، جہاں پر گھاس نہیں، جہاں پر ہریالی نہیں، جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں. ایسی غیر ذی زرع وادی میں اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر آؤ. کیا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو بھی مکے میں چھوڑا اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو بھی مکے کے اندر چھوڑا. پھر پورا وہ تفصیلی واقعہ کیسے فرما بردار تھے. جب اسماعیل چلنے کے قابل ہو گئے اور باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے تو اللہ نے کہا اسماعیل کو ہمارے لیے کیا ہے؟ قربان کرو. کیا کرو؟ قربان کرو. اس کے گلے پر چھری پھیرو. اور یہ خواب 3 دن تک آیا. کتنے دن تک آیا؟ 3 دن تک یہ خواب آتا رہا. بیٹے سے ذکر کیا تو بیٹے نے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین یا ابت فعل ما تؤمر. ابا جان آپ کو جو کرنے کا حکم دیا جائے آپ کو کر گزریے اور آپ مجھے کیا ہے؟ صبر کرنے والوں میں پائیں. ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، بیٹے کو لٹایا، چھری پھیرنا چاہیے، اللہ نے جنت سے اس کے بدلے میں بیٹا کر دیا. تو کہا کہ بیٹے کو قربان کرو، اس کے لیے تیار ہو گئے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قانتا، فرما بردار تھے. اللہ کے کیا تھے؟ فرما بردار تھے. اللہ نے جیسا کہا ابراہیم علیہ السلام نے ویسا کیا. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے. وہ صحابی قبیلہ کہتا تھا نا کہ ہم میں سے ہیں. اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ تم میں سے نہیں ہے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تعلق شرک کرنے والوں سے کچھ نہیں ہے. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ان کا تعلق کیا ہے؟ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا صفت ہو؟
شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گوارا نہیں تھی۔ کیسی کیسی شاندار صفات اللہ بیان کرتا ہے، یہ فرما بردار تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے، اور کیا تھے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اور کیسا شکر ادا کرنے والے تھے؟ اور نعمت کی ناقدری ان کو کیسی ناگوار گزرتی تھی؟ بخاری کے اندر واقعہ لکھا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا قبیلہ جرہم کے اندر۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل مکے میں تھے، ایک قبیلہ وہاں پر آ کر آباد ہو گیا، تو اس طریقے سے وہاں کی آبادی پھیل گئی۔ اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل کا کیا ہے؟ نکاح ہوا۔ تو حضرت ابراہیم تو ان کو یہاں پر چھوڑ کر ملک شام چلے گئے تھے۔ جب نکاح ہو گیا اور بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ملنے کے لیے تشریف لائے۔ گھر میں جب داخل ہوئے تو پتہ چلا گھر کے اندر بہو موجود ہے۔ کہا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو بہو نے کہا کہ وہ تو شکار کرنے کے لیے ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ گزارا کیسا ہوگا، دن کیسے گزر رہے ہیں؟ تو بہو نے یہ کہا کہ نحن بشر وخیبۃ، کہ ہم تو مر چکے ہیں اور ہمارا گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اور 3 دن تک وہ شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں، بڑی مشکل سے ہمارا کیا ہے؟ گزارا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کے اندر زیادہ دیر نہیں تھے، اور جاتے جاتے انہوں نے اپنی بہو سے یہ کہا کہ اسماعیل جب گھر پر آ جائیں تو ان سے یہ کہنا غیر عتبۃ باب، اپنی چوکھٹ کو، اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ گھر میں ملک شام کے تحفے رکھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ بھئی یہ تحفے کہاں سے آئے؟ کہا کہ آپ کے ابا جان آئے تھے۔ کہا کہ اچھا، کہا کہ کچھ کہہ کر گئے؟ کہا کہ زیادہ دیر تو نہیں ٹھہرے، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ گھر کا گزارا کیسا ہو رہا، تو میں نے کہہ دیا نحن بشر وخیبۃ، کہ بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا۔ کہا کہ کچھ کہہ کر گئے ہیں؟ کہا کہ یہ کہہ کر گئے ہیں غیر عتبۃ باب، کہ اپنے گھر کے دروازے کی جو چوکھٹ ہے اس کو تبدیل کر دو۔ کہا کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی کہ میں شکار کر کے پرندوں کو لے کر آتا ہوں، خرگوش لے کر آتا ہوں، ہرن لے کر آتا ہوں، اس کا تم گوشت کھاتی ہو، زمزم کا پانی پیتی ہو، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ یہ کلمات والد کو پسند نہیں آئے، لہذا بجان نے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر میں نہ رکھوں، تمہیں کیا ہے؟ طلاق دے۔ چنانچہ اپنی بیوی کو حضرت اسماعیل نے طلاق دے۔ چند ایام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر گھر پر تشریف لائے۔ اتفاق سے گھر پر جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، شکار کرنے کے لیے۔ تو جیسے حضرت ابراہیم گھر میں داخل ہوئے تو بہو نے بہت اچھے سے استقبال کیا، کھانے وغیرہ کا پوچھا، پانی پیش کیا، مہمان نوازی کی۔ کہا کہ بیٹا گزارا کیسا ہوا؟ تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت اچھے حال کے اندر رکھا ہے کہ شکار کر کے لاتے ہیں، نئے نئے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں، اس سے اچھی زندگی کیا ہوگی؟ بہت اچھی زندگی گزر گئی۔ تو حضرت ابراہیم نے کچھ تحفے وغیرہ دیے اور گھر میں تھوڑی دیر ٹھہرے اور چلے، اور یہ کہا کہ اسماعیل جب گھر پر آئے تو اس سے یہ کہنا ثبت عتبۃ باب، اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو ایسی مضبوطی کے ساتھ ہی پکڑ لینا، اس کو چھوڑنا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر کے اندر تحفے رکھے ہیں ملک شام کے۔ کہا کہ کوئی آیا تھا؟ کہا کہ ہاں ابا جان آئے تھے۔ کچھ کہہ کر گئے؟ کہا کہ یہ کہہ کر گئے ہیں ثبت عتبۃ باب،
کہا کہ مبارک ہوں یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہ دوں، کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ان کے سامنے کیا، اور وہ الفاظ ان کو کیا ہے بہت پسند آئے۔ تو شاکرا لانعم، ابراہیم کون تھے؟ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ جہنم کے اندر جو کثرت سے داخل ہونے والی ہیں وہ عورتوں کی تعداد ہے، اس لیے کہ یکفرن العشیرہ، کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکریاں کرتی ہیں۔ شوہر ان کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ جاڑے دیکھتا ہے، نہ صبح دیکھے نہ شام دیکھے، اس لیے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود عورت کیا کہتی ہے کہ میں نے تو اس گھر کے اندر کوئی خیر نہیں دیکھی۔ کیا کہتی ہے کہ مجھے اس گھر کے اندر کیا ملا؟ 2 لیفڑے 2 چیتڑے، 2 کھانے کے ٹکڑے اور 2 چیتڑے پہننے کے ٹکڑے، مجھے گھر کے اندر کیا ملا؟ 2 لیفڑے 2 چیتڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی وجہ سے عورتوں کی تعداد جہنم میں نے زیادہ داخل ہوتے ہوئے دیکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی کیا ہے ناشکری کرتی ہے۔ شوہر اچھا سے اچھا کھلاتا ہے، اچھا سے اچھا پلاتا ہے، اچھی سے اچھی عیش و آرام کی زندگی ان کو دینے کی کوشش کرتا ہے، اچھی اچھی ان کو سہولیات دیتا ہے، لیکن ایک ہی جملے کے اندر کیا ہے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہے کہ ہم نے اس گھر کے اندر کبھی کوئی خیر نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا، اس وجہ سے ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ اور ابراہیم کون تھے؟ شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور آخرت میں تو یقیناً ان کا شمار صالحین میں، اور اس نے انہیں چن لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا، یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم کو چن لیا اور ان کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی تھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو یقیناً ان کا شمار صالحین میں ہے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر بھی وحی کے ذریعے یہ حکم نازل کیا ہے کہ تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جس نے اپنا رخ اللہ ہی کی طرف کیا ہوا تھا۔ نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے، دین ابراہیمی کے مطابق عبادت کرتے تھے، دین ابراہیمی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ غار حرا میں اللہ کے نبی ایک ہفتے کے لیے تشریف لے جاتے، ایک ہفتے کا توشہ آپ وہاں پر اپنے ساتھ لے جاتے، کبھی اپنے ساتھ لے جاتے، ختم ہو جاتا تو واپس لینے کے لیے آتے، یا کبھی کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی پہنچا دیا کرتی۔ تو وہاں غار حرا میں جو آپ عبادت کرتے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے بھی کیا فرمایا کہ ہم نے تم پر بھی وحی کے ذریعے یہ حکم نازل کیا کہ تم دین ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جس نے اپنا رخ اللہ ہی کی طرف کیا ہوا تھا۔ اللہ کے عاشق تھے، خلیل اللہ تھے، اللہ کے کیا تھے جگری دوست تھے۔ وما كان من المشرکین، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ وہ سابی قبیلہ کہتا تھا نا کہ ابراہیم ہمارے ہیں، اپنی کڑی حضرت ابراہیم سے ملاتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، ان سے ابراہیم کا کیا تعلق؟ ابراہیم علیہ السلام تو خالص موحد تھے، اور خالص کیا ہے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، شرک کرنے والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ آج کل کے ہمارے اس دور میں جو اہل بدعت ہیں وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ حنفی سنی کہتے ہیں، حنفی سنی کہتے ہیں، حالانکہ معاملہ جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے، بالکل الٹا ہے۔ بدعات کی جتنی تردید فقہ حنفی کے اندر ہے اتنی کسی اور فقہ کے اندر، نہ فقہ شافعی میں، نہ فقہ حنبلی میں، نہ فقہ مالکی میں۔ جتنی تردید اور جتنی سختی
فقہ حنفی کے اندر ہے اتنی کسی اور فقہ کے اندر نہیں ہے۔ اور پھر کتنی ایسی رسمیں ہیں، ہندوانی رسمیں ہیں جو ان کے یہاں پر رائج ہیں۔ آپ تیرے کو لے لیجیے، 40ویں کو لے لیجیے، برسی کو لے لیجیے، اس کے علاوہ اور جو مزارات پر خرافات ہو رہی ہیں دین کے نام پر، جو گانے بجانے ہو رہے ہیں، جو قوالیوں کے نام پر دھما چوڑی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ نہ جانے خرافات اور بدعات کی ایک لمبی لسٹ ہے، ایک لمبی رسموں کی کیا ہے تعداد۔ وہ کہتے کیا ہے اپنے آپ کو حنفی سنی، حالانکہ نہ یہ لوگ حنفی ہو سکتے ہیں اس اعتبار سے، اور نہ یہ لوگ سنی ہو سکتے ہیں، بلکہ حنفی تو وہ ہے جو خالص موحد ہو، اور خالص کیا ہے دین اسلام کی پیروی کرنے والا ہو، اور سنی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ تھے کہ جنہوں نے اپنا رخ اللہ ہی کی طرف کیا ہوا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سنیچر کے دن کے احکام تو ان لوگوں پر لازم کیے گئے تھے جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔ بنی اسرائیل جو تھی بحر قلزم کے کنارے پر آباد تھی، ایلا نام کی بستی تھی، اور بحر قلزم کے بالکل کنارے پر یہ لوگ آباد تھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ سنیچر کا جو دن ہے وہ خالص ہماری عبادت کے لیے ہے۔ جمعے کی مغرب سے سنیچر کی مغرب تک یہ جو 24 گھنٹے ہیں یہ ہماری عبادت کے لیے ہیں۔ اس میں نہ تو مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو، نہ تجارت کر سکتے ہو، نہ کاروبار کر سکتے ہو، اور نہ مچھلیوں کی خرید و فروخت کر سکتے ہو۔ سنیچر کا دن خالص ہمارے لیے۔ لیکن قوم کے اندر کیا ہے، سرکشی کا پہلو زیادہ غالب تھا۔ قوم نے کیا کیا کہ سمندر کے کنارے یہ لوگ آباد تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کی یہ آزمائش ہوئی کہ سنیچر کے دن ہی مچھلیاں کنارے پر سب سے زیادہ آیا کرتی۔ عام دنوں میں مچھلیاں ذرا سمندر میں دور ہوتی تھی، لیکن سنیچر کے دن مچھلیاں اوپر بھی ہوتی تھی اور کناروں پر تو خوب بڑی تعداد میں ہوتی تھی۔ اب جب مچھلیاں کنارے پر ہوتی تھی تو ان کے منہ میں پانی آتا تھا اور ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے تھوڑے کنارے پر بڑے بڑے حوض بنائے، بڑے بڑے گڈھے بنائے، اور سمندر سے حوض تک انہوں نے نالیاں بنائیں۔ وہ مچھلیاں نالیوں کے ذریعے سے حوض میں جاتی تھی، اور جب حوض وہ گڈھا جب مچھلیوں سے بھر جاتا تھا تو یہ نالی میں مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیا کرتے تھے، میڑ باندھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہوشیاری اللہ رب العزت کو دکھایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، کہ اللہ نے ان کے بوڑھوں کو خنزیر میں بدل دیا، اور اللہ نے ان کے جو جوان تھے ان کو بندروں سے تبدیل کر دیا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ان پر کیا ہے، عذاب کا کوڑا لفظ۔ تو ان کے لیے پابندی کتنی دیر کی تھی؟ 24 گھنٹے کی ان کے لیے یہ پابندی تھی۔ پابندی ہمارے لیے بھی ہے جمعے کے دن، لیکن ہمارے لیے جو پابندی ہے وہ 24 گھنٹے کی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے جو پابندی ہے وہ صرف 2 گھنٹے کی۔ کتنی ہے؟ 2 گھنٹے کی پابندی۔ جمعے کی جو پہلی اذان ہوتی ہے جب سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک آدمی نہ خرید و فروخت کر سکتا ہے، نہ سامان بیچ سکتا ہے، اور نہ ہی ان کاموں کے اندر مشغول ہو سکتا ہے جو جمعے کے عمل کے منافی ہیں۔ حتیٰ کہ تفسیر ہے ذخیرۃ الجنان، انہوں نے ایک کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر جمعے کی پہلی اذان کے بعد کسی نے نکاح کر لیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جمعہ کے عمل کے منافی ہے۔ اس وقت صرف وہی عمل کیے جائیں گے جو جمعے کی نماز کے لیے آدمی کیا ہے، غسل کرے، نئے کپڑے پہنے، عطر لگائے، جمعے کی نماز کی تیاری کرے، یہ کام تو کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تجارت میں مشغول ہونا، خرید و فروخت میں مشغول ہونا، تو
انہوں نے حضرت نے لکھا ہے کہ اگر جمعے کی اذان اول کے بعد نکاح ہو گیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا، لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ نکاح ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اس سے کیا ہے، جمعے کی عظمت ختم ہوگی۔ تو اصل کام کیا ہے، 2 گھنٹے کی ہماری ڈیوٹی ہے، 2 گھنٹے کی پابندی ہے۔ آدمی جس مسجد میں نماز پڑھے اس مسجد کی اذان اول سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک آدمی کوئی بھی مشغولی کے اندر کیا ہے، مشغول نہ ہو، نہ خرید و فروخت کرے، نہ سامان ادھر سے ادھر کرے، اور نہ کیا ہے کوئی بھی ایسا عمل کرے جو جمعے کی عمل کی نماز کے کیا ہے، منافی ہو۔ تو جو تاجر حضرات ہیں، جو دکاندار حضرات ہیں، انہوں اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ بہت سے حضرات کیا ہیں، جب امام صاحب جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں اور آخری خطبہ ہوتا ہے اور آخری مرحلے میں ہوتا ہے، تب جلدی سے کیا ہے دکانوں سے بھاگ بھاگ کر آتے ہیں اور کیا ہے جمعے کے عمل میں شریک ہوتے ہیں۔ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہو جائے گی آدمی کی روزی فتوے کے اعتبار سے۔ آدمی کو چاہیے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ دے، کاروبار چھوڑے۔ قرآن نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اور آدمی جمعے کی نماز کے وقت میں تجارت میں بھی مشغول ہو اور وہ غلط روزی استعمال کرے اور پھر کہے کہ روزی میں برکت نہیں ہوتی، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، تو غلطیاں خود کر رہا ہے تو دوسروں سے گلہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی روزی کو کیا ہے، صاف ستھرا رکھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعے کی جب اذان ہو جائے پہلے اپنی تجارت کو چھوڑ دے، کاروبار کو بند کرے، نماز کی تیاری کے اندر کیا ہے، مشغول ہو جائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور یقین رکھو کہ تمہارا رب قیامت کے دن ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں لوگ اختلاف کرتے تھے۔ اختلاف کس چیز میں کرتے تھے؟ موت نہیں آئے گی۔ اختلاف کس چیز میں کرتے تھے کہ نبی کیا ہے، یہ برحق نہیں ہے۔ اختلاف کس چیز میں کرتے تھے، کیا ہے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اختلاف کس چیز میں کرتے ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری تھوڑی ہے۔ ان تمام باتوں میں جو اختلاف کرتے تھے اللہ سب کا فیصلہ کیا ہے، قیامت کے دن کر دے گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ، یعنی بڑی دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو، یعنی اچھی نصیحت خیر خواہی کے ساتھ دوسروں کو کیا ہے، دعوت دو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دعوت کے اصول، اس کا طریقہ کار اور داعی کا کردار کیا ہونی چاہیے، دعوت دینے کے لیے اس کی زبان کیسی ہونی چاہیے، اللہ نے اصول کو بیان کیا۔ کیا بیان فرمایا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ بنا، تیزی کے ساتھ نہیں، لوگوں کو کیا ہے برے القاب کے ساتھ نہیں۔ اگر آپ کسی آدمی سے دین کی بات کریں، کسی جماعت سے، اور اس سے کہیں او جاہل او بے وقوف، بات سنیں، کبھی بھی نہیں سنیں، بلکہ ان سے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ جب ان کے سامنے دین کی بات رکھو گے تو آپ کی بات کو کیا ہے، قبول کریں۔ آدمی جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کڑوی دوائی دیتا ہے، آدمی کیا کہتا ہے گھر میں آ کے مجھے کڑوی دوائی مت دو، میٹھی دوائی دو۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے، حکیم کیا کہتا ہے، اس کو پیار سے سمجھاتا ہے، محبت سے سمجھاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو آدمی اس دوائی کو استعمال کرے گا، کبھی بھی استعمال نہیں کرے گا۔ تو یہی بات ہے کہ جب آپ اللہ کے دین کی کسی کو دعوت دیں، اللہ کا پیغام کسی کے سامنے رکھیں، قرآن کی کوئی بات رکھیں، حدیث کی کوئی بات رکھیں، تو آپ کا جو لہجہ ہے وہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی شیریں اور بہت ہی میٹھا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت خرقوس بن زہیر ایک دیہاتی صحابی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے، نماز کے بعد دعا مانگی، اللہم ارحمنی و محمد
ولا ترحم معنا احد، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اس کے علاوہ کسی اور پر رحم نہ فرما، اس کے علاوہ کسی اور پر رحم نہ فرما، مجھ پر فرما، اللہ کے نبی پر فرما اور کسی اور پر رحم نہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار اور محبت سے کہا کہ بھئی تم نے تو اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا، تم نے تو اللہ کی وسیع رحمت جو سمندر سے بھی زیادہ کشادہ ہے اس کو تنگ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے ان کو سمجھایا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ جہاں بھی صحابی تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو مسجد کے آداب کا اور اس کے لحاظ کا پتہ نہیں تھا، مسجد کے حصے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے، مسجد میں حصے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے، پتہ نہیں تھا نا، نئے نئے اسلام کے احکام نازل ہو رہے تھے۔ صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو روکا کہ رکو کرنے دو، آپ نے کیوں روک دیا؟ اس لیے کہ ابھی تو وہ نجاست ایک جگہ تھی، جب وہ بھاگتے تو سب جگہ پہ، اور دوسری بات یہ تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کتابوں کے اندر اور تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کو بیماری تھی، ان سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ ابھی رکو کرنے دو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ بھئی اس پر پانی بہا، کچی مٹی تھی، آج پر پانی بہا۔ اس کے بعد آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے، پیشاب وغیرہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے مسجد میں گندگی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نصیحتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے پیار اور محبت سے کی، اتنی محبت سے کی، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ محبت میرے دل کے اندر گھر کر گئی، وہ محبت میرے دل کے اندر گھر کر گئی۔ تو یہ ہے دعوت دینے کا طریقہ، آپ کسی کو سمجھا رہے، کسی کو دین کی بات بتا رہے، کسی کو کچھ مسئلہ بتا رہے، تو آپ کا جو لہجہ ہونا چاہیے نرم ہونا چاہیے، میٹھا ہونا چاہیے، اور کیا ہے شیریں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دی کہ میں زنا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پارا چڑھ جانا چاہیے تھا، آپ کو غصہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن پیغمبر علیہ السلام تو چونکہ سب سے بڑے داعی ہیں، اور آپ تو اخلاق کی جو چوٹی تھی اس کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی، اللہ کیا فرما رہا قرآن میں کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ میں اخلاق کو مکمل کروں۔ تو کیا اجازت مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے کہ میں زنا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے ان کو اپنے پاس بلایا اور آپ نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ، کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ کام کرے، تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تم یہ کام کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ آپ نے پھر کہا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ کام کرے تو کیسا لگے گا؟ کہا کہ مجھے بالکل پسند نہیں آئے گا۔ آپ نے کہا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے تمہیں کیسا لگے گا؟ اللہ کے نبی مجھے بالکل پسند نہیں آئے گا۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے تو کیسا لگے گا؟ اللہ کے نبی مجھے بالکل پسند نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم جس کے ساتھ یہ کام کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہو ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، لہذا جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہو؟ ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے۔ دوسروں کی بہن بیٹیوں سے وہ فونوں پہ باتیں کرتے ہیں، خوب حرام کاری کرتے ہیں، اور اپنی بہن کے بارے میں جب پتا چلے تو پارا ساتویں آسمان پر چڑھ جاتا ہے۔ اپنی بہن کے بارے میں پتا چلے تو غیرت جاگ جاتی ہے، اور دوسروں کی بہن کے بارے میں پتا ہے، اور دوسروں کی بہن کے بارے میں آدمی کے خیالات اتنے گندے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد
آپ نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیجیے اور اس کے دل سے گندے خیالات کو نکال دیجیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ دن تھا اور ان صحابی کا آخری دن تھا، اس کے بعد ہم نے کبھی ان صحابی کو مدینے کے اندر نگاہ اٹھاتے ہوئے چلتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کی نگاہیں پھر ہمیشہ چھپی رہتی۔ یہ ہے دعوت دینے کا انداز، کسی کو نصیحت کرنے کا طریقہ۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو کھلے مجمع کے اندر کرتے ہیں، وہ نصیحت نہیں ہے، فضیحت ہے۔ نصیحت کہاں ہوتی ہے؟ نصیحت تنہائی کے اندر ہوتی ہے، اور کھلے مجمع کے اندر کسی کا نام لے کے اس کو بے عزت کرنا اور اس کو دھتکارنا یہ نصیحت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ فضیحت ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر بہت بڑے اللہ والے گزرے، قریبی پڑوسی ملک کے عالم دین، ایک جگہ پر قرآن کریم کا درس دیا کرتے تھے اور بہت بڑا مجمع ان کا وہاں پر ہوتا تھا۔ تو درس کے دوران میں ایک مرتبہ حضرت نے یہ فرمایا کہ بھئی داڑھی جو ہے لوگ اس کو سنت کہتے ہیں، حالانکہ داڑھی جو ہے وہ رکھنا واجب ہے، کہ تمام انبیاء نے رکھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکھی اور صحابہ کرام نے رکھی، اور پھر انہوں نے داڑھی کی فضیلت کو بیان کیا۔ ایک آدمی مجمع کے اندر بولا، بیچ مجمع میں بولا، کہا کہ حضرت داڑھی رکھنا تو فطرت کے خلاف، داڑھی رکھنا فطرت کے خلاف ہے۔ کہا کہ کیسے؟ تاکہ بچہ جب دنیا کے اندر پیدا ہوگا اس کی داڑھی کہاں ہوگی، یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ تو مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی اگر داڑھی فطرت کے خلاف ہے تو بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے اس کے تو دانت بھی نہیں ہوتے، پھر دانت کیوں رکھے وہ دانت اپنے توڑ، تو یہ بھی تو فطرت کے خلاف ہے۔ بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے تو بے لباس ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے، لباس نہیں ہوتا، تو لباس کیوں پہن، تو یہ بھی فطرت کے خلاف ہے۔ بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے تو ماں کا دودھ پیتا ہے، روٹی چاول تو نہیں کھاتا، یہ بھی فطرت کے خلاف ہے، تو کھانا پینا چھوڑ دو۔ اس طریقے سے حضرت نے بہت ساری باتیں گنوائی اور اس آدمی کو اپنی غلطی کا کیا ہے؟ احساس۔ تو آدمی نصیحت کرے تو اچھے انداز سے کرے، پیار کے ساتھ کرے، محبت کے ساتھ کرے، تو کیا ہے؟ وہ دل میں گھر کرتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے دعوت دینے کے اصول وہی بتلائے کہ جب تم کسی کو دعوت دو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ یعنی بڑی دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو، خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے خیر خواہی کے ساتھ دعوت۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ دعوت دینی ہے اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے۔ بعض مرتبہ ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ سامنے والا آدمی تم سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ایسی بات تم سے کہہ دے گا کہ لڑائی کی نوبت آ جائے گی، بحث و مباحثے کی نوبت آ جائے گی، تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر بحث بھی ایسے کرو کہ جو طریقہ بہترین۔ آپ دعوت دینے کے لیے جاؤ، آدمی پوچھ لے گا بھئی کہاں سے چلہ لگانے کی تم بات کرتے ہیں، چلہ لگانا کہاں سے ثابت ہے، 3 دن لگانا کہاں سے ثابت ہے، جماعت میں نکلنا کہاں سے ثابت ہے، فلاں کام کہاں سے ثابت ہے، فلاں کام کہاں سے ثابت ہے۔ آئیں گے لوگ اس طریقے کی باتیں کریں گے، اور یہ ہمیں تجربہ اس بات کا ہوا ہے، لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں، تو وہاں پر کیا کرنا؟ لڑنا ہے، لڑائی جھگڑے کرنے نہیں۔ اللہ نے فرمایا بحث اگر کرنی ہے، جواب اگر دینا ہے تو جواب بھی کیا ہے؟ بہترین طریقے سے دینا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے کرتے حضرت کے پاس ایک پرچی آئی، پرچی کے اندر 2 باتیں لکھی ہوئی، ایک تو یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ ولد الزنا، کیا ہو؟ ولد الزنا۔ ولد الزنا کا ہمارا دیسی زبان میں ترجمہ کریں تو حرامی، آپ کیا ہو؟ ولد الزنا ہو۔ اور دوسری پرچی کے اندر بات کیا لکھی تھی کہ ذرا بات جو ہے وہ سنبھل کر کرنا، صحیح طریقے سے کرنا۔ اب بیچ مجمع میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی بیان کے دوران اتنی بڑی بات ہے، گالی بکے، تو لہجہ کیا ہونا چاہیے؟ آدمی کا پارا جو ہے چڑھ جانا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ کہا کہ بھائی پہلی بات جو پرچی کے اندر لکھی ہے تم کیا ہو؟ ولد الزنا ہو، تو میرے باپ کے
نکاح کے وقت جو لوگ گواہ بنے تھے وہ مجمع کے اندر موجود ہیں، ان سے پوچھ لو، ان سے کیا ہے پوچھ لو کہ میں کیا ہے نکاح کی اولاد، میں کیا ہے نکاح کی اولاد ہوں، زنا کی اولاد ہے، میرے باپ کے نکاح کے گواہ مجمع کے اندر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اور رہی دوسری بات کہ تقریر جو ہے وہ سنبھل کر کرنا، تمہیں چندہ مانگنے تو نہیں آیا کسی مدرسے کا، دین کی بات بتانے کے لیے آیا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی بات ہوگی وہ بیان کروں گا۔ تو اگر کہیں پر بحث و مباحثے کی نوبت آ جائے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے، جواب دینے کی نوبت آ جائے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ بحث بھی ایسے طریقے سے کرو کہ طریقہ بہترین ہونا چاہیے اور اس کا انداز کیا ہے بہترین ہونا چاہیے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اور یقیناً تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہیں جو سیدھے راستے پر آیا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی تھی، اور اگر صبر ہی کر لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے لاڈلے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کا مسئلہ کر دیا گیا، کان کاٹ دیے تھے، آنکھیں نکال دی تھی، ناک کاٹ دی تھی، ہونٹ کاٹ دیے تھے، جگر نکال لیا تھا، مسئلہ کر دیا گیا تھا حضرت حمزہ کی لاش۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے یہ کہا کہ ہم بھی ان کے ساتھ ایسے ہی کریں اور ہم ان کی 70 لاشوں کے ساتھ مسئلہ کریں۔ کتنی لاشوں کے ساتھ؟ 70 لاشوں کے ساتھ ہم بھی ان کا ایسے ہی حشر کریں۔ اللہ کے نبی نے یہ کہہ تو دیا، اللہ نے آیت نازل کر دی۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ اگر تم لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی۔ مسئلہ ہی کرنا چاہتے ہو بدلے میں، اتنا ہی مسئلہ کرو جتنا مسئلہ کیا گیا ہے، جتنے کان کاٹے گئے، جتنی ناک کاٹی گئی، جتنی آنکھیں نکالی گئی، جتنا جگر نکالا گیا، ایک کے بدلے میں 70، یہ بدلہ نہیں ہوگا، یہ ظلم ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ جتنا اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا بدلہ لو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اب جب آدمی کسی سے بدلہ لے گا تو وہاں پر ترازو لے کے تو نہیں بیٹھے گا، تول کے تو نہیں بیٹھے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی کے تھپڑ مارے تو کہے کہ جی میں بھی بدلے میں تھپڑ ماروں گا، تو تول کر تو تھپڑ نہیں مار سکتا نا، کس نے میرے ایسے تھپڑ مارا تو میں بھی کچھ نہ کچھ اوپر نیچے تو ہوگا، بدلہ لینے میں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے تو ہوگا، ذاتی ہی ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پھر آگے کیا فرمایا، اور اگر صبر ہی کر لو، معاف ہی کر دو، تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ بدلہ لے سکتے ہو، اجازت ہے، لیکن اتنا ہی لینا پڑے گا جتنا کیا ہے۔ اگر زیادہ لے لیا تو اب تم ظالم بن جاؤ گے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، اصول بتلا دیا، اگر معاف کر دو، صبر کر دو، تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پہ ہندا مسلمان ہو گئی، ان کو بھی اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، حضرت ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا، اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں دیا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم صبر سے ہی کام لو، معاف ہی کر دو۔ کیوں؟ اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے، تم جو معاف کرو گے وہ اللہ ہی کی توفیق سے کرو گے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کافروں پر صدمہ نہ کرو جو تمہیں تکلیف پہنچائی ہے چچا کا مسئلہ کر کے، اور غزوہ احد کے موقع پر جو اللہ کے نبی کے چہرے پر پتھر مارا گیا تو یہ آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اس پر صدمہ نہ کرو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تنگ دل بھی نہ ہو، تمہارے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے اپنے دل کو تھوڑا مت کرو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقین رکھو کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں
تقوی اختیار کرنے والے ہیں اللہ انہی کے ساتھ ہیں، اور اللہ کی کیا مدد اور اللہ کی نصرت انہی کے ساتھ شامل حال ہے۔ لہذا تم صبر کرتے رہو اور غم مت کرو اور اپنے دل کو کیا ہے تھوڑا مت کرو، اور اللہ رب العزت کی دعوت کے کام میں لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ النحل 14واں پارہ مکمل ہو گیا۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، بتایا گیا، اللہ اس پر مجھے بھی اور آپ سبھی کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جانے انجانے میں جو بھی سبقت لسانی ہوئی، جو بھی غلط بات نکلی ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے، آئندہ سے صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك۔